دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے۔ تو مجھے وائس کر دے، میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس دیا نہیں قبران جنہ تے پھول پے، تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، او جنہ بعد اسی پل نہیں سمجھیندے، ایک پل نہیں سمجھیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ، قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں اب۔ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے۔ ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ خفیہ تدبیر آئے گی اللہ کی۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟
لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکیں ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا. ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی. اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا جنتی ہے. کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا، فجر میں اٹھا. صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان میں فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں. تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے، آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں. ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں، دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی عکس اس پہ سختی، طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی میرے نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने ज़ाहिर को संवारने पर बड़ी, हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज याद किए, बड़ी कहानियां याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, और उनके फतावा मौजूद हैं कि जिस बंदे का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो, यानी जो ज़रूरी कवायद हैं वो कुरान पाक के जिसको ना आते हो उसके पीछे नमाज नहीं, जो हा और हा में फ़र्क नहीं कर सकता, हमजा और आइन में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अल्फाज का माना बिगाड़ देगा। लेकिन आला हजरत चूंकि सूफी हैं, दरवेश हैं, इल्म के साथ तो एक और रंग भी बयान करते हैं। वो कहते हैं ये ना हो कि सिर्फ तू रूफ के हेर फेर में लगा रहे, सुगरे कुबरे ठीक करता रहे, दाराबा यादरिब के चक्कर में पड़ा रहे और दिल पर तू तवज्जो ही ना दे। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 2 उलमा ने कुरान एक दरवेश के पीछे नमाज पढ़ी तो मुस्तहब जो कवायद थे ना जिनके बगैर नमाज, वो ठीक नहीं थे जरा उनके, तो वो कहने लगे देखा जी इतने बड़े पीर साहब हैं और इनकी तो किरात ही ठीक नहीं, तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। हालांकि लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। उन्होंने कहा जी बाबा जी का तो तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। आला हज़रत ने लिखा है मलफूज़ात शरीफ में, फरमाते हैं फिर वो ना नहाने के लिए चले गए, नमाज पढ़ के फारग हो के, तो वो पानी में उतर गए तो शेर उनके कपड़े उठा के ले गया। अब कितनी को देर पानी में रहते, निकले भी तो कैसे निकले, शर्म आती है। मुख्तसर लिबास पहन के वो गुस्ल करने के लिए गए थे, अब पानी में सर्दी, कितनी को देर बंदा पानी में रहे। लोगों ने आके कहा हुजूर वो आपके मेहमान तो उलझ गए, बड़े बुरी तरह फंस गए, मेहरबानी फरमाए उनको तो बचाएं, वो तो सख्त उलझन में। क्या हुआ? कहने लगे वो शेर कपड़े ले गया और वो पानी में है, कुछ तो होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग गए, जाके ना दूर खड़े होके शेर को आवाज दी, शेर को। हुजूर के सहाबी थे ना हजरत सफीना, काफिले से रास्ता भूल गए, एक साइड पे हो गए तो सामने शेर आ गया। मैंने कहा है लेकिन जब आ जाए तो, जब शेर सामने आ जाए, जब सामने आ जाए फिर पता चलता है कि ये तो वाकई आ गया है, फिर अंदाज और होता है। हजरत सफीना के सामने शेर ही आ गया, मिशकात में शेर आया। अब कोई भागता है, कोई चढ़ता है दरख्त पे, कोई लकड़ी उठाता है, कोई असला पकड़ता है। हजरत सफीना फौरन बोले, कहने लगे शेर जरा ख्याल करना मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फिर आख्या शेर सफीना ताई जा रहा यारा जांदे, और जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दुम हिलाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फाज़िल बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे हमारे मेहमानों के कपड़े ले गया, तुझे शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज सीधे किए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। तुमने मेहनत करके ना लफ्ज ठीक किए हैं, लेकिन मैंने दिल ठीक किया है। दिल पाक होवे ते पाक ही मिलता है, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म दे धोवन नालों एक टुकड़ा धोला दिल दा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दिल काले नालों मुंह काला चंगा। दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाने। अगर किसी को बात की समझ आए तो दिल नहीं स्याह होना चाहिए, मुंह हो भी जाए तो काम चल जाता है। तो अपनी दिल की सफाई पर देखे मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ना तुम्हारे माल देखता है ना चेहरे देखता है, रब तो तुम्हारा दिल देखता है। और इमाम गज़ाली हदीस लाए हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि जमीनों में? जलवे तेरी जात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अल्लाह जमीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल में कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हजरत उमर फरमाया करते थे मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की है। और इकबाल ने शायद इसीलिए मशवरा दिया था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब। आंख का नूर दिल का नूर नहीं,
اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے کہ میرا تو ٹھیک ہے، طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ٹھیک ہوں، فقط میں ٹھیک ہوں، یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جلوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، اپنی کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جلوکو، اور میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جلوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، اور میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہے اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جیڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا ہی آکھن ساریاں میں نو ہیر نہ آکھے کوئی، وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر ناراض ہو جاؤں گا، کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نہ جانا فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا۔